دیکھیے ہم آغاز کرتے ہیں اس سے کہ یہ جو نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، رائٹ. تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے، رائٹ. تو اس پہ اب جو علماء و فقہا اور بالخصوص عرفاء جو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی تجلی ہے یہ کائنات، رائٹ. تو چونکہ وہ خالق ہے تو خالق اسیوم کر رہا ہے، اس کے اندر شامل ہے کہ وہ خلقت کرے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. تو یہ جو تخلیق ہوئی ہے انسان، وہ اس کی خلقت کا ایک تجسم، وہ جو اس کے اندر پاور ہے اس کا تجسم ہے یہ کائنات. ٹھیک. لیکن فقط وہ خالق نہیں ہے، وہ رحیم و کریم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، رائٹ. اور وہ جبار و قہار بھی ہے، رائٹ. تو وہ ساری صفات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ کائنات وہ صفات حق تعالی کی تجلی اور ایک سسٹمیٹک انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تشکیل دی. اس میں جس کو نمایاں مقام ملا ہے وہ ہے انسان. تو انسان جب ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھتے ہیں تو ایک ڈائلاگ ہے. تو جب فرشتوں نے کہا نا کہ یہ آپ فری ول دینے لگے، اب یہ یونیک تھا. دیکھیں فری ول، اختیار اللہ کے پاس ہے، ارادہ و اختیار، ٹھیک ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ ڈیلیگیٹ کرنے لگے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پاک و پاکیزہ ہیں، تو اس لیے آپ غلط فیصلہ نہیں کرتے، آپ کا ارادہ بھی ٹھیک، آپ کے فیصلے بھی ٹھیک. تو آپ جب یہ ڈیلیگیٹ کریں گے اس کا نتیجہ یہ تو یہ تو فساد فی الارض کرے گا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ڈینائی نہیں کیا، انی اعلم ما لا تعلم، ہے یعنی بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن مکمل نہیں ہے. یعنی اگر اس ڈائلاگ کو کھولیں تو یہ ہے کہ بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن مکمل نہیں، ٹھیک ہے. تو مکمل میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں بتایا کہ یعنی میں جو سمجھا کہ اصل میں اسی یعنی بطور اسپیشیز جب ہم دیکھتے ہیں نو کے طور پہ، تو اسی میں وہ ایسے افراد ہوں گے جو کمپلیٹلی مجھے سبمٹ کر جائیں گے، اور جب سبمٹ کریں گے تو فساد فی الارض کو کاؤنٹر بھی کرنا جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ میں اس کو خلاصہ بہت زیادہ نہیں ہم کھول سکتے اس بات کو، ٹھیک ہے. تو اب اس چیز کو ہم نے مد رکھنا ہے کہ یہ انسان، یہ یعنی اگر ہم باقی نباتات و جمادات اس کو علیحدہ کر دیں اور فرشتوں اور جانوروں اور انسانوں پہ فوکس کریں، ٹھیک. تو فرشتے عقل رکھتے ہیں، خواہشات نفسانی نہیں ہیں. جانور کے پاس وہ مادی اور وہ خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ دونوں اس کے اندر اجتماع ہو گئے. تو امام علی علیہ السلام کا اگر میں صحیح یاد مجھے آ رہا ہے تو ایک فرمان ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کے اندر انسان کی بڑی یعنی عظمت بھی بیان ہوئی ہے کہ یہ اس کو احسن تقویم میں ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، سافلین بھی کہا، صافلین بھی کہا. تو یہ کیا بات ہے؟ تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے وہ جو ہمارے وڑائی صاحب کہتے ہیں. تو جو میں جو ساتھ تک یاد آ رہا ہے مفہوم جو مفہوم امام نے فرمایا وہ یہ کہا کہ دیکھو انسان جب ایک سٹرگل سے گزرتا ہے، ایک طرف اس کی خواہشات ہیں اور دوسری طرف حکم پروردگار ہے، منشائے پروردگار ہے. تو اب وہ جو کانفلکٹ ہے اس کانفلکٹ کو اگر وہ ریزالو کرے عقل کی بنیاد پہ، یعنی عقل سے مراد ہے نہ صرف میری عقل بلکہ انبیاء و رسل کے پیغامات و کتب آسمانی، وہ سارا ہدایت کا جو نظام میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا، وہ جب اس پہ میں عمل کروں گا تو میں خواہش کو ریگولیٹ کر دوں گا، ریگولیٹ کروں گا، ٹھیک ہے. کنٹرول کچھ کیسز میں کرنا پڑتا ہے اور کچھ جگہوں پہ ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اب میں پریکٹیکلی اگر میں چاہوں اور اسی پروسیس سے گزارتا ہوں اپنے آپ کو تو فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ فرشتے جو کر رہے ہیں وہ تو بیکاز آف فری ول نہیں، فری ول نہیں اس طرح سے ان معنوں میں، یا وہ آپ کہیں کہ فری ول ہو بھی تو لیکن چونکہ خواہشات نفسانی و بدنی نہیں ہیں تو وہ کانفلکٹ ایجاد نہیں ہوتا، تو لہٰذا ایک ہی وہ اس رستے پہ وہ چل پڑتے ہیں. جانور کی کیفیت کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں اس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، محرم و نامحرم کی تمیز نہیں ہوتی جانور کو. تو اب وہ جب کرتا ہے تو وہ جانور ہے لیکن ایک خاص لیول پہ رک جاتا ہے کیونکہ جانور ہے، اس نے تو ایسا ہی کرنا ہے. اب انسان اگر نعوذ باللہ محرم و نامحرم کو اپریشیٹ نہ کرے، وہ اپنا حدود کے اندر نہ رہے اور خواہشات غالب آ جائیں اس کی عقل کے اوپر، تو جب ہوتا ہے نا کہ انسان سٹرگل سے گزر رہا ہوتا ہے تو ایک اندر سے نا ایک محسوس کر رہا ہے کہ ہاں عقل اسے کہے نہیں ایسا نہ کرو، خواہش اس کو کہتی نہیں کر گزرو، کون دیکھ رہا ہے، ایسے کر ویسے کر رہا ہے. تو اگر نعوذ باللہ انسان اگر اس وقت مغلوب ہو گیا
تو اس وقت یعنی انسان کو میں اس طرح سے ینگ بچوں کو بتاتا ہوں کہ دو سفر، اگر آپ ایک ورٹیکل لائن کھینچی ہو ایک ہاریزنٹل، اور وہ جو جہاں پہ وہ کراس کر رہی ہے نا وہ 0 ہے، تو اوپر جو ہے وہ پلس کیجیے 100، نیچے -100 کیجیے، تو انسان بلوغت کے بعد یا اوپر کا سفر کر رہا ہے یا نیچے کا کر رہا ہے، تیسرا آپشن ہی کوئی نہیں انسان کے پاس، رائٹ؟ تو اب یہ ہے یونیکنیس آف دا کریشن آف اے ہیومن بینگ، ٹھیک، یعنی سادہ لفظوں میں یا وہ انسان اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن رہا ہے، یا ایک سے زیادہ جانوروں کی صفات کا مظہر بن رہا ہے، بس 2 ہی ہیں اس کے پاس آپشنز، واہ، ٹھیک؟ تو اگر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن رہا ہوں، ٹھیک ہے، لمیٹڈ حد تک وہ رحیم و کریم ہے، بالکل، میں ہو سکتا ہوں اللہ حد بشریت ہم کہتے ہیں، البتہ وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ، عرفاء کہتے ہیں کہ یار یہ جو حد بشریت ہے کیا، اس کو باؤنڈری ذرا ڈیفائن کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، اس طرف بھی بات چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہ بہت وسیع میدان ہے اوپر جانے کا، اور نیچے گرنے کا بھی بہت اسی طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آپ کو دونوں طبقات مل جاتے ہیں، وہ والے بھی یہ والے بھی، right؟ لیکن اکثر جو لوگ ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ میجورٹی ہے، اس پہ ہم آئیں گے بعد میں۔ تو اب ہمیں ایک اختصار کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یار یہ یونیک سا ایک کریکٹر ہے، یہ جو انسان ہے یہ یونیک ہے اور اس کی خاص مصولیت ہے، لیکن چونکہ اس کا پوٹینشلی یہ بہت ایلیویٹڈ سٹیٹس تک بھی جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عدالت کے اور آپ کہہ لیں انصاف کے تقاضے کے تحت اس کو اتنے ہی گرنے کی بھی پوٹینشل دے دیا، جتنا وہ اوپر جا سکتا ہے اتنا ہی نیچے گر سکتا ہے، بالکل، ٹھیک ہے؟ اسفل سافلین کہہ کے بات ختم کر دو، اور اعلیٰ علیہ، بالکل، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے یہ +100 اور -100 کا ڈسٹینس ہے، خوبصورت بیان کیا، ٹھیک ہے نا؟ سو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں کہ یار پروفٹس کس مقصد کے لیے بھیجے گئے؟ تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف طریقوں سے ہے کہ جی تعلیم کتاب و حکمہ، تزکیہ نفس، عدل قائم کرنا، وہ جو بالقسط کا جو محاورہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ بھائی ہر ایک کو اپنی جو ایفرٹ اور اس کی جو انٹائٹلمنٹ ہے ان ٹرمز آف کوالیفیکیشن، ان ٹرمز آف ایفرٹ، وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک معاشرے کے اندر ایک ایسا نظام عادلانہ، معاشرتی، سماجی قائم کیا جائے کہ جس میں ہر ایک کو اس کا حق ملے، رائٹ؟ تو یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ انبیاء اس لیے بھیجے گئے۔ تنازعات، انسان کانفلکٹ ہے، ایک میرا، ایک آپ کا یہ ہے، ایک میرا ہے، آپ کہتے ہیں میں گاڑی پارک کروں گا، میں کہتا ہوں میں پارک کروں گا، آپ کہتے ہیں میں نہیں گزرنا، میں کہتا ہوں پہلے میں نے گزرنا، تو انسان ایک آپ کا حق ہے، ایک میرا حق ہے، تو اب اس کو ریزالو کرنا ہے، تو ریزالو کرنے کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے قوانین بنتے ہیں وہ اصل میں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے ہوتے ہیں، کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے معاشرے کے رہنے والے افراد، کیونکہ ہم سوشل اینیملز ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اکیلے نہیں رہ سکتے زیادہ، تو ان کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک جگہ پہ قرآن میں کہا کہ دیکھیے جب تک یہ ایک طریقے سے رہ رہے تھے تو میں نے کہا کہ اب انبیاء کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کہ ان میں کانفلکٹ آیا تو میں نے پھر نبی بھیجنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا کہ بھائی تم اب آپ اس طریقے ان کی رہنمائی کرو کہ کانفلکٹ ریزولوشن کیسے کرنی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا علی، سورہ بقرہ و یونس میں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا میں کچھ نوٹ کر کے لایا بھی تھا آیات، لیکن ٹائم کو مختصر کرنے کے لیے میں کیا کروں گا کہ اس گفتگو میں میں نے اشارہ کر دیا جو مجھے آیتوں کا ذہن میں نہیں ماشاء اللہ آپ نے میری مدد کی ہے، تو آئندہ بھی کیجیے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ہمارا جو آپ کا جو اپلوڈ ہوگی نا یہ ویڈیو، تو اس کے نیچے ہم ریفرنسز وغیرہ ہم دے دیں گے، تاکہ اگر ینگ بچے اگر وہ اپنی تحقیق کرنا چاہیں تو ان کو ایک پوری چیز مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا۔ تو اب یہ جو آپ کہیں کہ اس طریقے سے بالقسط کا بھی ذکر آیا ہے، تنازعات کے حل کا بھی آیا ہے، تزکیہ نفس، تعلیم و کتاب و حکمت کی بھی بات ہوئی ہے، تو یہ انبیاء اس مقصد کے لیے، اور وہ اجر رسالت نہیں مانگتے تھے۔ یہ سورہ شورا میں ریپیٹ ہوا ہے تمام نبیوں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں تھا؟ کیونکہ اصل میں یہ کنیکٹ فیسیلیٹیشن کے لیے یہ آئے تھے کہ انسان کو مقصد حیات سمجھ میں آ جائے، انسان کو اپنا پوٹینشل سمجھ میں آ جائے، انسان کو اپنا جو انٹرنل اس کا چیلنج ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ 5.5 فٹ کا صرف شخص نہیں ہے، یہ پوری کائنات ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ کہ ایک وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم 5.5 فٹ کے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار مجھے روٹی، کپڑا اور مکان اور حیوانی خواہشات ہیں، تو میں اپنے بچوں کو بھی اسی سکوپ میں ڈال رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، کیونکہ میں کیونکہ مادے کے لیے نا
اپریشیٹ کرنے کے لیے مادے کو عقل کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، بالکل. لیکن ایسنس تک پہنچنے کے لیے، یعنی میری جو روح ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے مجھے بہت انٹلیکچوئل پرسوٹ کرنا ہوگا. لیکن اپنی روٹی کپڑا اور مکان، بھوک پیاس نیند کے لیے مجھے کوئی زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے. تو انبیاء اصل میں یہ جو ایکچوئل پوٹینشیل تھا انسان کا اس کو بتانے آئے، اور یہ بتایا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین پیش کیے کہ ان کو آپ اپلائی کریں، آپ کے ریزالو ہو جائیں گے. اور بتایا کہ تمہارا یہ اصل میں کانفلکٹ بھی اس لیے آتا ہے بیکاز تمہارے اندر ایک کانفلکٹ ایجاد کر دیا گیا ہے تکوینی طور پہ، صحیح، رائٹ، کہ تم ایک طرف، کیونکہ تم یہ اتنا بڑا جو پوٹینشل کہ تم مطلب اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن سکتے ہو، کوئی چھوٹی بات ہے. تو اب اس کو عدل کے تحت اتنا چیلنجنگ بھی کر دیا گیا تاکہ ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری بھی یہ کام نہ کر سکے. بہت ٹھیک ہو گیا. سو اب اس تناظر میں ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے ایک وہ اختصار کے ساتھ بات کی کہ نبوت و رسالت و کتب آسمانی کا ہدف کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اور انٹرسٹنگلی ہم جب کہتے ہیں نا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اب آپ نوٹ کیجئے کہ ایک تعلیم ہے کتاب اور حکمت کی، رائٹ. تو کچھ لوگوں کو فقط کتاب ہی کی تعلیم دے دینا تو ان کے لیے کافی ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو ڈیپ جاننے والے ہیں، ان کو حکمت بھی بتانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جو لیڈرز ہیں جنہوں نے جو امامت کرنی ہے معاشرے کی، وہ ان کو تعلیم کتاب کی بھی ہونی چاہیے، یعنی قوانین حق. کتاب سے مراد میری ہمبل نگاہ میں قوانین حق تعالی ہے. ٹھیک ہے. اور حکمت ہے ان کی فلسفی کہ کیوں قوانین آئی. جسٹ بیکاز اللہ تعالیٰ ہیڈ دی پاور ٹو ایشو لاز، اس ایسا نہیں ہے کہ وہ چونکہ پاور تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو میں کر دوں، خبردار جو مجھ سے پوچھا کہ کیوں میں نے یہ قوانین دی. نہیں، وہ رحیم و کریم پروردگار ہے، وہ حکیم پروردگار ہے. اس کی فلسفی بھی جو جاننا چاہے اس کو فلسفی بھی بتائے گا. تو انبیاء وہ حکمت بھی بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے. نتیجہ لیکن کیا لینا ہے، چاہے وہ کتاب سے میں ادھر ہی مطمئن ہو گیا یا حکمت تک بھی میں گیا، نتیجہ تزکیہ نفس ہے. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں اپنے رول کو اپریشیٹ کر سکوں کہ یار میں what ٹائپ آف اسپیشیز آئی ایم، میں کس نوع کی مخلوق ہوں، یہ میرے اندر کس نوعیت کی چل رہی ہے. ایک اب آپ دیکھیں، میں کہتا رہتا ہوں کہ انسان دو کام کرتا ہے، یا کچھ کر رہا ہے یا کچھ نہیں کر رہا. وہ جو نہیں ہے نا وہ بھی ایک ایکشن ہے. ٹھیک ہے نا. جو اس کا ان ایکشن ہے دیٹس آلسو ہے کہ جہاں پہ مجھے کچھ کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا تو وہ بھی ایک ایکشن ہے جو نہیں کیا. تو وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتا انسان، سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ ڈیپتھ نہیں ہے ہماری تعلیم و تربیت کے اندر، اور ویسٹ میں بھی نہیں ہے وہ والی ڈیپتھ آئیڈیل سے. کیونکہ میں کچھ دنیا دیکھی ہوئی بھی ہے، ویسٹرن ورلڈ کو بھی تھوڑا سا دیکھا ہوا. تو وہاں کے بڑے بڑے جو پروفیشنلز ہیں، اسکالرز تو میں نہیں کہوں گا لیکن پروفیشنلز، وہ جو بڑے پیسے ویسے کما رہے ہیں، بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن وہ بنیادی سوالوں کے جواب نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تعلیم کے اندر نہیں ہے. کہ تعلیم میں سارا مادی وسائل کے حصول کے لیے ایک اسٹرکچر اور انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا. صحیح. تو اب یہ کہ جو انسان کر رہا ہے نا، چاہے وہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی، جس بھی، یہ میں ایک طالب علمانہ عرض کر رہا ہوں، جو انسان کر رہا ہے اور جو نہیں کر رہا، حلال یا حرام، جائز یا ناجائز، قانونی یا غیر قانونی، اخلاقی یا غیر اخلاقی، جو کر رہا ہے بیان نہیں کر پاتا، لیکن ایکچولی وہ اطمینان قلب کے لیے کرنا چاہتا ہے. یعنی اس کو اگر ڈیپ ڈاؤن اس کو دیکھیں، یار یہ شراب کیوں پیے جا رہا صبح و شام، جو نشے کرتے ہیں، تو زیادہ تر تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کچھ پڑھے لکھے بھی کرتے ہیں، بتا نہیں پاتے کہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن اصل ہے تو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے. یہ 5.5 فٹ کا جو ایک بندہ ہے، یہ پوری کائنات اندر لیے چل رہا ہے. کائنات صغیر ہمارے یہاں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب جس کو یہ سمجھ میں آ جائے نا تو اس کو پھر ایک راستہ، ایک صراط مستقیم ملتا ہے. لیکن اب یہاں پہ بھی پرابلم ہے. بہت سارے لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن 2 راستے نکال لیتے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل، ایک نان کانسٹیٹیوشنل، ایک آئیڈیالوجیکل، ایک نان آئیڈیالوجیکل. رائٹ. نان آئیڈیالوجی میں پھر اطمینان نہیں ملتا میری ہمبل نگاہ. کچھ کو مل بھی جاتا ہوگا،
رائٹ. اگر چھوٹا سا پیمانہ ہے, چھوٹا سا وہ ہے ظرف, ہو سکتا ہے اس کو مل جائے, اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, مل بھی سکتا ہے. آپ نے چونکہ دونوں جگہ دیکھی ہوئی نا تو آپ زیادہ بہتر تو آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ دا مومنٹ یو بیکم اے لٹل, آپ کہیں کہ ڈیپ ان یور پرسوٹ آف نالج, تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل ہی تلاش کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. اور وہاں پہ جب میں کانسٹیٹیوشن کہتا ہوں نا تو میرا سارا ہدف معاشرہ سازی پہ ہے. تو اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. تو نبی میری ہمبل نگاہ میں وہ ایک کیپیسٹی ہے کہ جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت ہے وہ قبول کر سکے, بیکاز آپ دو ریلمز آپس میں جو یہ جو بعثت ہے یہ دو ریلمز کا یکجا ہونا ہے. رائٹ. کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی ایک آ رہا ہے تو جیسے مجھے کال آتی ہے تو کہیں کہ اسٹینڈ صاحب آپ آج سے پیغمبر ہو گئے ہیں تو یہ میں اللہ کی طرف سے نا آپ کو پیغام دے رہا ہوں. رائٹ. اس طرح سے تو نہیں. یہ تو ایک یہ جو عالم شہود و عالم غیب کا ارتباط ہے, یہ وہ بعثت ہے کہ جہاں پہ میری اتنی کیپیسٹی ہو جائے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے سکوں ایک ڈفرینٹ ریلم میں, باوجود اس کے کہ میں ایک اور ریلم میں زندہ ہوں. تو اب یہ وہ کیپیسٹی ہے جو نبی کے پاس ہے, اور اس سے اوپر کی کیپیسٹی وہ ہے جو رسول کے پاس ہے, کہ جس میں اب وہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب باقیوں صرف اپنی ذات تک نہیں کہ اس نے یہ لے لیا, وہ نبی ہو گیا. ہاں وہ تو نبی ہو گیا. اب یہ ہے کہ تو نہیں اگلے مرحلے میں داخل ہو جا, اب تو دوسروں کی بھی اصلاح کر, دوسروں کو بھی یہ تعلیم دے, یہ جو تمہیں پیغام ملا ہے نا یہ دوسروں تک بھی پہنچا. اور اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک معاشرہ سازی کی ایک تحریک ایجاد کرو. ٹھیک. تو اب لیکن ابھی بھی تمہیں امام نہیں بنائیں گے, نبی بن گئے, رسول بنے, اور صاحب شریعت بھی رسول بن سکتے, لیکن ابھی امام وہ ایک اور درجہ ہے. تو جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو ڈائلاگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے نا امتحانوں میں دیکھا, آپ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے, 100 میں سے 100, 101 خوش خطی کے بھی دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو لیکن اب ہم آپ کو امام نہ بنا دیں. اور جب اور خود بھی وہ اس کو لے رہے ہیں اس طرح, یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کلیئر ٹرمز میں بتا رہا ہے کہ یہ ایلیویٹڈ اسٹیٹس ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی ہمارے ذاکرین و علماء بدقسمتی سے نا جب اہل سنت کہتے ہیں نا امامت قرآن سے ثابت کریں, تو وہ بڑا جو ہے نا وہ مناظرانہ سے انداز میں آ جاتے ہیں. وہ علم طالب علمانہ نہیں بات کرتے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ میں کہوں یار میں ایک اہل سنت بھائی کی مدد کروں, ایک میں اگر میں اتنے بڑے ایک کسی فلسفے پہ کسی کانسیپٹ پہ ایمان رکھتا ہوں, اور اگر اس کو 80-85% لوگ مانے ہی نہ, تو میں اس ترس کیوں نہیں کھا رہا ان کے اوپر, میں مناظرانہ روش کیوں اختیار کروں, ترس کھاؤں نا کہ یار 85 بندوں کی اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, میں کس طریقے سے پیش کروں اس بات کو تاکہ ان تک بات منتقل ہو. میں کیوں فتویٰ لگاؤں کہ نہیں یہ تو نعوذ باللہ تکوینی طور پہ یہ گمراہ ہے, تو اگر تکوینی طور پہ تو پھر ان کا تو قصور نہیں ہے, وہ تو پھر جس نے تکوینی ڈنڈا چلایا اس کا قصور ہے, نعوذ باللہ. رائٹ. تو میں اس کو امامت کو ذرا ڈفرینٹلی سادہ سے لفظ میں بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن میں آپ نبوت اور رسالت کے اختتام کی بات کریں گے, اس کی تکمیل کی. امامت آغاز میں دکھا دیتا ہوں, انجام اور اختتام آپ دکھائیں, کہیں نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے امامت کے آغاز اور یہ بتانا کہ امامت میری طرف سے, امامت ایلیویٹڈ سٹیٹس ہے اور اس کا ایک ہدف ہے. یعنی امامت کا ہدف کیا ہے؟ نفاذ شریعت. جو رسول تک پہنچی ہے نا بات, وہ قوانین کا مجموعہ, اب اس کو نافذ کرو. اب آپ کو پتہ ہے کہ not everyone who understands a particular subject is able to implement it. وہ implementation, administration ایک separate مہارت ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ دیکھیں گے علامہ اقبال نے بہت نظریے پیش کیے, لیکن کبھی اپنے آپ کو لیڈر کے طور پہ نہیں لیا کہ یار اس یہ جو پورا نظریہ ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرنے والا بھی میں ہوں, میری امامت میں آ جاؤ. کیونکہ he was an honest person. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار میرے نظریہ میں اس پہ تو میں بالکل مطمئن ہوں, میں قرآن سے نظریہ نکال رہا ہوں, لیکن میں اس نظریے کی امامت کروں یہ میں نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص کوالیفیکیشنز ہیں, اور وہ قرآن بھی یعنی نقل و عقل دونوں ثابت کر رہے ہیں کہ یہ خاص ایک کوالیفیکیشن ہے, اس کے لیے خاص مہارت چاہیے, اور اس کے لیے خاص ٹیسٹوں سے گزرنا ہے. تو امتحانوں سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں آپ کو امام رہا. تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کہا کہ میری اولاد میں, میری ذریت میں رکھے. لا ینال عہد الظالمین. ظالم, اب ہمارے اردو پنجابی میں ظالم اور ہے, لیکن قرآن میں تو ظالم وہی ہے, یا آپ عادل ہے یا ظالم ہے. ٹھیک ہے. تو اب عادل ہی امام بنے گا. رائٹ. تو
اللہ کی طرف سے امامت ہے، ایلیویٹڈ سٹیٹس ہے، خاص مہارت پہ مبنی ہے اور فقط عادل کو ملے گی. ٹھیک، تو یہی تو امامت کا تصور ہے. اور آغاز قرآن میں، اب میں اہل سنت برادران سے کہتا ہوں برائے مہربانی کوئی ایک آیت دکھا دیں جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ یہ خاتم الانبیاء جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں یعنی جیسے بہت سارے انبیاء کے پاس تینوں تھے اسٹیٹس انکلوڈنگ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے. ٹھیک ہے، تو وہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم الرسل ہے، لیکن کہاں ہم نے کہا خاتم الائمہ؟ کوئی چیز سنی مانتا ہے؟ نہیں. حتیٰ جب تو اب آپ اگر اسی کو اگر ہم یعنی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس پرٹیکولر پوائنٹ کو کہ ہم کہتے ہیں کہ امامت کنٹینیوس پروسیس ہے، نبوت اور رسالت تکمیل کو پہنچی. ٹھیک.